السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وزیر اعظم بن گیا ہے 1996 میں ان لوگوں نے بیت المقدس کے نیچے جو ہے سرنگیں بنائی تھی، اور اس وجہ سے بنائی تھی تاکہ زلزلے کی وجہ سے جو ہے وہاں پر زلزلہ آئے اور وہ ٹوٹ کر منہدم ہو جائے۔ ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے ایک اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے، یہ اوپر والے کی طرف سے ہوا ہے۔ اب جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے کہ زلزلہ آیا اور جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اب جو ہے ہم اس کی تعمیر نو کرائیں گے ہیکل سلیمانی۔ اب یہ ہسٹوریکل مونومنٹ نہیں ہے، اب اس کو ہم نئے طریقے سے بنائیں گے۔ یہ ساری پلاننگیں نیچے سے زمینوں کو کھودا گیا اور اس وقت اتنی سرنگیں بنائی گئی اس کے نیچے کہ پھر بھی اللہ کا فضل ہے وہ کھڑا ہے، اور اس کے ذریعے سے مصنوعی دھماکوں کے ذریعے سے ہو، زلزلوں کے ذریعے سے ہو، مصنوعی زلزلوں کے ذریعے سے ہو، تو اس کے ذریعے سے ہم جو ہے اس کو گرانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا پلان ہے، اور اس وجہ سے آج جو ساری کی ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو ہم نے اس کے پس منظر بہت سارے بتائے ہیں کہ اور عیسائی اس لیے ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ یعنی آخری دور میں جو اینٹی کرائسٹ ہیں، یعنی جو اس کا دجال کا جو یعنی دجال کا جو دشمن ہوگا، تو اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آج بھی عیسیٰ کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، دوبارہ آنے والے ہیں، ان کو صلیب پر نہیں چڑھایا گیا۔ تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اگر یہودیوں کے ذریعے سے اس کو کام کو کرایا جائے تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ سارے کے سارے یہود جو ہے مسلمان یعنی عیسائی ہو جائے۔ اور ہماری کتابوں میں ہمارا جو بلیو ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے کے سارے عیسائی وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ اینٹی کرائسٹ یعنی دجال ہوگا، جس کو اسرائیل، آج جو جائنز اسرائیل ہے، وہ اس کی پرستش کرتے ہیں، ایلومیناٹی کے ذریعے سے ہو یا دوسرے اور کیا کہتے ہیں نام دے کر اس کی جو ہے شکلیں بناتے ہیں، اور باقاعدہ ایک دن بھی بناتے ہیں جس میں جو ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے، جس میں اس کی ورشت کی جاتی ہے۔ تو بزرگ اور دوستو، اگر مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر خدا نخواستہ کسی طریقے سے اس جنگ میں اگر دیکھتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ٹوٹ گیا ہے، یہ چیز جو ہے بیت المقدس خدا نخواستہ اگر ٹوٹ گیا ہے، اگر یہ سوچنے لگے، اگر یہ ہم لوگ سوچ لیں کہ یہ بیت المقدس کو منہدم کر دیا گیا، آخر یہ جو ہے قرآن کریم میں جو ہے لکھا ہے اور قرآن کریم میں اس کا نام لیا گیا ہے، تو بزرگ اور دوستو اگر وہ اپنے ایمان کی کمی محسوس کرتا ہے، ایک لمبے زمانے تک اسی بیت المقدس کی میناروں پر صلیب لٹکی ہوئی تھی، یعنی صلیب کا جھنڈا لٹکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے مسلمان اس زمانے بھی موجود تھے، اس زمانے میں بھی بیت المقدس کی تخصص اور اس کی جو ہے مقدسیت باقی تھی۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہو گیا تو ہم یہ سوچیں بھی کیا ہوگا، مسلمان جو ہے قرآن کریم میں اس کا نام باقی ہے، نام ہے اور یہ جو ہے ختم ہو گیا، بلکہ بیت المقدس اس دیواروں کا نام نہیں ہے، بیت المقدس اس عظیم وہاں کی اس جگہ کا نام ہے، جو جگہ جو اللہ رب العزت نے جس کو مقدس قرار دیا ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر کتاب الفتن میں اگر آپ دیکھیں گے کہ 4 جگہ جو ہے یعنی دجال داخل نہیں ہو سکتا، ایک تو حرم میں، اور ایک مسجد نبوی میں، اور بیت المقدس میں، اور چوتھی جگہ طور کے آس پاس یہ آ نہیں سکتا، یہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک پھٹکار اور ایک جو ہے اس کے اوپر ایک نحوست ہے، لیکن وہاں سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی جو ہے پوری اللہ یعنی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا دل روئے، اس کے لیے ہم لوگ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس کے لیے ہم لوگ روزے بھی رکھیں، اس کے لیے ہم لوگ جو ہے صدقہ خیرات بھی کریں، اللہ کے سامنے مانگیں بھی، اور ہر طریقے سے تیار رکھیں، اور اسی طریقے سے اپنے ہی اور اس وقت جو حالات ہے، اس وقت کا حالات کا سب سے بڑا یہی ہے ہمارے لیے اوپر ذمہ داری کہ ہم اپنے ایمان پر جمنے کی کوشش کریں۔ ابھی دیوالی کا ٹائم آنے والا ہے، ابھی جو ہے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ اب جو ہے ہم لوگ یہ کام کریں گے کہ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بھی ہم تھوڑی بہت آپ کے ساتھ وہ کر لیتے ہیں،
آپ ہمارے ساتھ تھوڑی بہت مصالحت کر لیتے ہیں, ہم بھی اللہ کو مان لیں گے, تم بھی لات اور عزا کو تھوڑی دیر عبادت کر لو تو لات اور عزا کو مان لو. تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے, ہمارا دین ہمارے ساتھ. ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم اس کی اگر عبادت نہیں کرتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے, تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. اس لیے بزرگ اور دوستو, ابھی جو ہے بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی دیوالی کے موسم میں, دیوالی آ رہی ہے, وہ اگر جو ہے غیروں کا ایک طریقہ ہے, اب ہم جو ہے ساتھ میں ان کے ساتھ پھلجھڑیاں جلائیں اور پٹاخے پھوڑیں, یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے ہم ان کی عقیدت میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ ہاں بھائی جو تمہاری عقیدت ہے, جو تمہارا عقیدہ ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. بالکل ناجائز اور حرام ہے اگر کوئی شخص جو ہے, کوئی نوجوان اور کوئی اگر ماں باپ اگر اپنے بچوں کو ترغیب دیتے ہیں پھلجھڑیوں کے لیے اور پٹاخوں کے لیے. پہلی بات تو ان اللہ لا يحب المسرفین, اللہ رب العزت اسراف کو پسند نہیں کرتے ہیں. بالکل اسراف کے مخالف اسلام ہے کہ اسلام کا دشمن ہے جو اسراف کرتا ہو. تو اگر کوئی شخص جو ہے ایسے وقت میں, اور جس کے ساتھ ایک عقیدہ جڑا ہوا ہے, جس کے ساتھ ایک وہ جڑا ہوا ہے, ایمان کا مقابلہ جس سے ہو رہا ہے, اس لیے اپنے سٹیٹس پہ بھی نہیں لگائے. ہاں ہماری آپ سے مسلمانوں کو کی رواداری غیروں کے ساتھ ہے, ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر وہ بیمار ہو جائے ہم اس کی بیمار کرسی کے لیے جائیں گے, اگر وہ پریشان ہے اس کی پریشانی کی مدد کریں گے, اگر اس کے پاس جو ہے ہم کسی مدد کیسی بھی کرنی چاہے مال سے جان سے اس کی مدد کریں گے, لیکن ہم ان کے عقیدے میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ اسلام کا شعار نہیں ہے. اس لیے بہت سارے ہمارے نادان دوست جو ہے غیر بھی ہیپی دیوالی بھیج رہے ہیں, یہ بھی جو ہے ایسے بڑبک اور نادان اور جاہل ہے, یہ بھی جو ہے ان کو ہیپی دیوالی لکھ کر بھیج رہے ہیں کہ ہماری دکان کا نام یہ ہے اور ہیپی دیوالی. نعوذ باللہ من ذالک. بزرگ اور دوستو, یہ کرنا شرک جیسا ہے. اللہ رب العزت اگر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, اللہ ہو سکتا ہے اس کی معافی کر دے. ایک شخص اگر جو ہے گناہ کرتا ہے, زنا بھی کرتا ہے, ہو سکتا ہے اللہ اس کو معاف کر دے, لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے. ان الشرک لظلم عظیم, شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما, گناہوں کو معاف فرما, خطایا کو درگزر فرما, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. یا اللہ تو بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. یا اللہ ہم مسلمان ہیں, حقیقی مسلمان بنا دے, حقیقی ایمان والا بنا دے. ہمارے اندر سے یا اللہ شرک کو ختم فرما دے, یا اللہ بدعات کو ختم فرما دے, یا اللہ بے دینی کو ختم فرما دے. یا اللہ بے دینی کے, یا اللہ دین کے مٹنے کا غم دلوں میں پیدا فرما, بے دینی کا بھی غم دلوں میں پیدا فرما, سنتوں کا شوق دلوں میں پیدا فرما, ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ پوری دنیا میں جو حالات ہے اس وقت سب سے زیادہ اسرائیل جو مظالم کر رہا ہے, یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جو لوگ دنیا سے جا رہے ہیں, بچے بوڑھے, یا اللہ ہلاک اور تباہ ہو رہے ہیں, یا اللہ سب کو اس کا بہترین صلہ عطا فرما دے. یا اللہ بہترین صلہ عطا فرما. یا اللہ بچے بوڑھے مائیں بہنیں, یا اللہ وہ جو ہے پرکسی کا عالم ہے, یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ ان کو ایمان کامل عطا فرما, ہمیں بھی ایمان کامل عطا فرما. یا اللہ خاص طور پر فلسطین کے مجاہدین الاقصی کی حفاظت فرما, طوفان الاقصی کے مجاہدین کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ان کا تعاون فرما دے. یا اللہ نصرت عطا فرما دے. یا اللہ ہر اعتبار سے یا اللہ ان کو نصرت عطا فرما, امن عطا فرما, اپنے مقصد کی کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ کامیابی کے حصول کے لیے یا اللہ راستوں کو آسان فرما دے. یا اللہ دشمنوں کو یا اللہ قدموں کو اخاڑ کر پھینک دے. یا اللہ یا تو ان کو ہدایت یافتہ بنا دے, یا اللہ یا ان کو راستوں سے ہٹا دے. یا اللہ رحم فرما دے, کرم فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب بنا دے, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کے لیے شکل مہیا فرما, جو
लोग दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। जो बच्चे इम्तिहानात दे रहे हैं अल्लाह इम्तिहानात में सही कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह बहुत से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या तमन्ना रखते थे कह नहीं पाए, आप सबके दिलों के हाल को जानते हैं, सबकी जायज़ मकासिद को जायज़ मुरादों को पूरा फरमा दे। अपना मोहताज बना, किसी का मोहताज न बना, किसी के सामने हाथ फैलाने से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं दो बातें अर्ज करनी ये थी। पिछले हफ्ते भी ये बात कही गई थी कि जैसा कि एक कदम उठाया साथियों ने कि जो है अगर यानी जो है अगर कोई बीमार है, यानी टीबी का खास तौर पर जो है इस वक्त अगर कोई टीबी का मरीज है वह आकर मुलाकात कर सकता है। यहाँ पर हमारे हाजी इनामुर रहमान साहब हैं और दीगर जो हाशिम भाई हैं, हसन भाई हैं और भी जो साथी हमारे खिदमत करते हैं वह आकर उनसे बात कर सकते हैं और उसके बाद उसका इलाज कराया जाएगा। कंसल्ट हमने कुछ हॉस्पिटल से कर रखा है जो फ्री में बिल्कुल इलाज कराएंगे। उनके लिए राशन का भी इंतज़ाम किया जाएगा। अगर कोई बीमार है, कोई परेशान इस तरीके से या इसी के रिलेटिव कोई अगर परेशान है, बीमार है, वो आकर मिल सकता है। इसी तरीके से हमने दूसरी बात बताई थी कि यहाँ पर अपने करोल बाग के आसपास में बहुत सारे साथी परेशान रहते हैं काम के सिलसिले से। अगर यहाँ के जो जैसे सेल्समैन है, इसी तरीके से किसी को सेल्समैन की ज़रूरत है या कोई सेल्समैन है जो कहीं लगना चाहता है, लग नहीं पा रहा, ऐसे साथी भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनको सेल्समैन की ज़रूरत हो वो दुकानदार भी हमसे मिल सकते हैं और बाकायदा लिखा जा रहा है उसमें मुनासिब उनके आधार कार्ड वगैरह लेकर उनको जो है वहाँ पर जॉब के लिए लगा दिया जाता है। आप हजरात वो भी कर सकते हैं, यानी जिनको जॉब चाहिए और जिन लोगों को जॉब के लिए लोग दरकार हैं वो भी आकर जो है लिखा दें, अपने दुकानों का नाम नंबर वगैरह लिखा दें ताकि मुनासिब लड़का कोई जो है उनके पास पहुँचे। इसी तरीके से और दूसरे जो काम काज है वो भी अगर आपके पास कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हाल है उनके भी नाम पेश कर सकते हैं, चाहे वो बेलदारी का हो, चाहे वो ठेकेदारी का हो, जो भी हो आप यहाँ पर बता सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा मौका मिले, लोग मिले, क्योंकि हर आदमी से इख्तिलात होता है, तो अगर उनके ज़रिए से इंशाअल्लाह काम होगा और खैर का ज़रिया बनेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता